ریکویسٹ کروں گا کہ جو شخص بھی مسجد بنواتا ہے نا، مسجد کے ٹائٹل کے اوپر یہ آیت ضرور لکھوائے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ آیت بھی لکھوائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فرقہ واریت بھی ایک گناہ ہے۔ کتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں، داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پرہیزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے پرہیزگار شخص ہے تو کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ لائک کر رہا ہوگا۔ فرقہ واریت وہ بدعت اور لعنت ہے جو ایک میٹھی پڑیا کے ساتھ ہضم ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کو، اور اس کو کوئی گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیت بھی لکھوائیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ مسجد میں کسی اور کو نہیں پکارنا۔ تو جب مسجد میں نہیں پکارنا تو باہر بھی نہیں پکارنا، عبادت کے طور پہ، مشکل کشائی کے طور پہ۔ یہ لکھوائیں۔ اور بیت اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے، ہمیں کوئی سلف صالحین سے ایسا کوئی اثر نہیں ملتا کہ کسی نے اپنی مسجد کا نام بیت اللہ رکھا ہو۔ بیت اللہ کا لفظ اصطلاحاً تو صرف خانہ کعبہ شریف کے ساتھ جو مسجد ہے اٹیچ، جہاں پہ خانہ کعبہ شریف ہے، مسجد الحرام، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی مسجد کا نام بیت اللہ نہیں رکھا بلکہ مسجد نبوی۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میری یہ مسجد، اس کی وجہ سے ہم اس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اس طرح مسجد اقصیٰ، بیت اللہ کے لفظ کے ساتھ تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی مسجد کا نام رکھا جائے، کیونکہ یہ اصطلاحاً تو صرف مسجد حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں جو ہے وہ پارہ نمبر 4 میں شروع میں یہ آیات آتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 96 ہے آل عمران۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو کہ مقرر کیا گیا تھا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکہ، عبادت کے لیے جو گھر مخصوص کیا گیا تھا وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ یہ مکہ اور بکہ ایک ہی شہر کی دو یعنی نام ہے، دو ایبریویشنز کے طور پہ آپ کہہ لیں، ان کے ٹائٹل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نا، جو انڈیا کا شہر ہے بمبے بھی اسے کہا جاتا ہے اور ممبئی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بکہ اور مکہ خانہ کعبہ شریف والا شہر، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، جو ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، فیہ آیات، اس میں ہے آیات بینات، کھلی نشانیاں، مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر حق ہے اللہ کا کہ وہ اس گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی فائنینشیل بھی اور فزیکل اس کی کنڈیشن ایسی ہو، صحت بھی اجازت دیتی ہو، ومن کفر، اور جو یہ اب کفر کا مطلب بھی آپ کو کفر کا سمجھ آ جائے گا، جو ناشکری کی روش اختیار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اگر کسی نے حج نہیں کرنا جائے دفع ہو جائے، اللہ کا تو پرواہ نہیں۔ یہاں پہ بیت کا لفظ خانہ کعبہ کے لیے ہے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عبادت کے لیے جو جگہ مقرر ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر کہتا ہے، اسی تو پہلا کہہ رہا ہے نا، اس کا مطلب جس کا پہلا ہو اس کا دوسرا بھی ہوتا ہے، ورنہ ہوتا کہ دا اونلی بیت، یا ہے اولا، پہلا گھر، تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی جو مسجدیں بنیں گی وہ بھی اللہ کے گھر ہی ہیں، لیکن ان کو ہم لغت کے معنوں میں گھر کہیں گے۔ اصطلاحاً جب بیت اللہ کا لفظ بولا جائے گا وہ صرف خانہ کعبہ شریف اور مسجد حرام کے لیے، جیسا کہ اصطلاحاً اگر کوئی نبی کا لفظ بولے
تو وہ کس کے لیے ہے؟ خبر دینے والے کے لیے. کون؟ جو اللہ کی خبر دیتا ہے اس کے بہاف پہ اللہ کے بندوں تک. لیکن لغت کے معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر کی ٹرم فارسی زبان میں بھی پیغام پہنچانے کے لیے ڈاکیے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. رسول، ڈاکیا، عربی زبان میں ڈاکیے کو رسول کہتے ہیں. لیکن اصطلاح کے معنوں میں رسول کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. تو لغت کے معنوں میں اگر کوئی بیت اللہ رکھ لیتا ہے یعنی اللہ کا گھر، مسجد کا نام، تو صحیح ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی اٹیچ کر لیں. جیسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں آپ کو کچھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. یہاں اکیلا نام محمد اب تو لوگ پھر بھی رکھتے ہیں، پہلے تو گستاخی لوگ سمجھتے تھے. اب میرا نام بھی اصل میں تو ہے محمد ہے. یہ علی تو ساتھ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ تھوڑی کوریج ہو جائے. خالی محمد ہوگا تو کہے کہ یار پتہ نہیں کیا گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں تو یہ ٹرینڈ ہے نا. تو ساتھ کوئی اور نام رکھ لیں. اگر کوئی بیت اللہ بھی رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ہے کہ پہلا گھر. اس کا مطلب دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر، جو پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام. اور پوچھا گیا اس کے بعد، تو فرمایا مسجد اقصی جو ایلیا بیت المقدس میں ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یعنی ان کتنے عرصے بعد بنی؟ تو فرمایا 40 سال بعد. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلا گھر جو مقرر ہوا وہ بیت اللہ ہے، اور حدیث بخاری مسلم کی سپورٹ کر رہی ہے کہ پہلا وہی ہے. پھر دوسرا کون سا ہے؟ مسجد اقصی. اگرچہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی وہ اللہ کا گھر تو شمار ہوتا ہے. مسجد نبی شریف بھی اللہ کا گھر ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کسی مسجد کا سفر نہ کرو. بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس یعنی مسجد ایلیا یا مسجد اقصی. یہ ان 3 مساجد کا پروٹوکول ہے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے تو آپ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے بھی کسی راستے پہ چلا تو اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا. تو ثواب کی نیت سے ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ثواب کی نیت سے آپ کسی یونیورسٹی میں کالج میں نہیں جا سکتے. یہ ہے کہ یہ نیت کرنا کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھوں گا تو مجھے اتنی زیادہ ثواب ملے گا نمازوں کا. یہ نیت کرنی ہے نا اگر، تو صرف بیت اللہ، مسجد اقصی اور مسجد نبی کے لیے کہ اتنے ہزار نمازوں کا ثواب ہے، اس کے لیے اتنا ہے، اس کے لیے اتنا ہے، اس کے لیے اتنا ہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت صرف ان مساجد کے لیے. اس کے تحت اگر کوئی شخص بیت اللہ مسجد کو کہہ لیتا ہے تو بالکل درست ہے. اور میرا خیال ہے کہ بیت اللہ جب آپ لکھیں نا تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 بھی پھر لکھیں اس کے نیچے کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ. پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو اللہ نے اس کو مقرر کیا تھا وہ ہے جو ادھر. اور نیچے نوٹ لکھتے ہیں کہ جی وہ پہلا گھر تھا، اور اس کے بعد ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ ایک گھر اسی پیٹرن پہ یہاں پہ اللہ کے لیے بنایا جائے، اس کی رضا کی خاطر کہ جہاں پہ لوگ نماز ادا کریں. اور مسجد کا یعنی پروٹوکول کا بھی ضرور خیال رکھا کریں. لوگ مسجد میں صفائی کا بھی اہتمام نہیں کرتے، خصوصاً اعتکاف والے لوگ. بڑا دکھ ہوتا ہے. اور چھوٹے بچے بھی مسجد میں اسی طریقے سے کھیل رہے ہوتے ہیں. میں نے خود حرم شریف میں کئی بار چھوٹے بچوں کو دیکھا، یعنی قرآن پاک ہے تو ایسے زمین پہ یوں فرزبی کی طرح کھیل رہے ہیں. عربیوں کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے. تو جب آپ نئی لوگوں کو ٹرین کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. حالانکہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے آخری درجے کا اہتمام کیا ہوا ہے. یہاں پہ تو لوگوں نے مشہور کیا نا جی وہ قرآن کا احترام نہیں کرتے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. جتنا قرآن کا احترام کا اہتمام مسجد نبی اور بیت اللہ میں کہیں نہیں ہے. چپے چپے کے اوپر انہوں نے پیتل کی جو ہے نا وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں. لاکھوں مالیت کی ایک وہ الماری اتنی خوبصورت بنی ہے. پیتل کو آپ اتنا مہنگا دھات ہے، وہ روزانہ صاف ہوتی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں پلاسٹک، چونکہ وہاں پہ اوس وغیرہ پڑتی ہے تو انہوں نے پلاسٹک کے آگے کور لگائے ہوتے ہیں تاکہ قرآن گیلے نہ ہو. پھر بھی کوئی شخص یہ ہمت نہ کرے کہ وہ صف سے اٹھ کے جا کے اس میں جا کے قرآن واپس رکھ دیں، اور وہی اپنے سرانے قرآن زمین پہ یوں ہی رکھ دیں. تو پھر اس کی عقل کا ہی ماتم کرنا چاہیے. علاج تو اس کا کروانا چاہیے، نہ کہ انتظامیہ کو برا کہنا. ناک پہ اگر مکھی بیٹھتی ہے تو ناک تو نہیں کاٹنا چاہیے، مکھی کو اڑانا چاہیے. تو نوٹ نیچے لکھ دیں کہ ہم نے بھی ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہم یہاں پہ ایک اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہیں.
اور ساتھ مسجدوں میں ایسی حدیثیں بھی، ویسے تو ہمارے مسجدوں کے اوپر وہ بس یہی بورڈ لگا ہوتا ہے یہاں پہ فلاں مسلک کا امام ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو یہاں پہ درس دینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ امام اور خطیب کی مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا۔ تو ان سے میں معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ میں اجازت کے بعد دے سکتا ہوں؟ تو اجازت بھی نہیں دیں گے، تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ سیدھا لکھیں کوئی درس نہیں دے سکتا، یہ کہانی کرائی ہوئی ہے ایسے کر کے، امت کے وسیع تر مفاد میں، یہ وہی والی بات ہے۔ وسیع تر مفاد کیا؟ آپ کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو امت کا وسیع تر مفاد کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان مسجدوں کے باہر یہ والی آیات میں نے بتائی، پھر مسجد سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہیں نا وہ بھی لگائیں احترام کے اعتبار سے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے، تم کو ہو کہ اللہ کرے تمہیں وہ چیز نہ ملے۔ مسجدیں اس کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ فوت شدہ کا اعلان آپ کر سکتے ہیں، وہ تو مسجد میں جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھا۔ آج کل تو لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ معاملہ الگ ہے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص مسجد میں خرید و فروخت کرے، اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، نقصان دے، اور جو مسجد میں اعلان کرے کسی گم شدہ چیز کا، کہو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز نہ ملے، تاکہ مسجد کا احترام ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھاتا ہے وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے، تا وقت کہ وہ دانت صاف نہ کر لے، یعنی وہ اسمیل وغیرہ ختم کرنا مقصد ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد مسواک کر لیتا ہے یا کوئی سونف وغیرہ منہ میں رکھ لیتا ہے، کوئی ایسی چیز رکھ لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی کی جرابیں بدبودار ہیں تو وہ جرابیں لے کے اندر نہ پہنچ جائیں۔ اور یہ پیاز والا تو مسئلہ آپ حل کر لیں گے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو منہ باہر رکھ کے نہیں آ سکتے نا، سگریٹ تو باہر رکھ لیتے ہیں، منہ بھی باہر رکھ کے آیا کرو، کیونکہ اسمیل تو منہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ اور ان کو تو چاہیے پھر وہ سگریٹ کے ساتھ پان بھی شروع کر دے تاکہ تھوڑی خوشبو بھی آ جائے، لیکن پان بھی شروع کرو، پان بھی نقصان دہ ہے۔ الائچی یا اس طرح کی سونف وغیرہ جو ملتی ہے وہ استعمال کریں۔ مسجد کا احترام کریں۔ نبی علیہ السلام اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، آپ نے مسجد کی دیوار کے اوپر تھوک لگی ہوئی دیکھی، مبارک ہاتھوں سے آپ نے کھرے تھے۔ آپ کے مفتی صاحب، آپ کے مولانا صاحب تو صرف آواز دیتے ہیں اور منڈیا صاف کریے، اور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہو کے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے، تو یوں تھوکا نہ کرو، اگر تمہیں تھوک آ جائے تو اپنے دامن میں تھوک کے اسے مسل دو، یا کوئی ٹیشو پیپر یا کپڑا نکال کے۔ اور اگر کچی زمین والی مسجد ہے جس طرح اس زمانے میں ہوتی تھی، تو تھوک پھینک کر اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ اسے زمین پہ مسل دو۔ قالین والی مسجد میں آپ تھوک نہیں پھینک سکتے، مٹی والی مسجد جہاں پہ لوگ جوتیوں سے نماز بھی پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جوتیوں سے نماز پڑھتے تھے، بشرطے کہ وہ جوتیاں پاک ہوں اور مسجد میں قالین نہ ہو۔ قالین والی مسجد میں تو آپ جوتی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے اسی کو سپورٹیو کہ وہ جو آپ نے تھوک صاف کیا تھا نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آندہ وہ امامت کے لیے آئے نا مندہ، تو اس کو کہنا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تم نے امامت کروانے سے، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنے کی وجہ سے، اور یعنی نماز کے دوران سامنے دیوار پہ مسجد کے اوپر تھوکنے کی وجہ سے اس کو امامت سے اتار دیا۔ یہ جناب 62 ایف ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 62 ایف لگائی ہے۔ ہم دو اور لوگوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو مسجد کا احترام نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے احترام کی بہت زیادہ تلقین دلایا کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے، تو ان میں سے میں نے ایک بڑا گناہ پایا کہ کوئی مسجد کے اندر گندگی والا معاملہ کرتا ہے۔ مسجدیں صاف رکھنی چاہیے، مسجدیں وہی صاف رکھتے ہیں، وہی عبادت کرتے ہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورہ بقرہ میں، جو اللہ پر